السلام علیکم ویورز، میں ہوں ورک. کیسے ہیں آپ سب ویورز؟ آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میرے کچھ الفاظ جو ورڈ بائی ورڈ سچ ثابت ہوئے، 100% ثابت ہوئے کہ جو میں نے کہا تھا بالکل ٹھیک کہا. لیکن اس سے پہلے ایک پیو کی جُتی ماری ہے تحریک انصاف نے اپنے ہی کارکنوں کے اوپر. پتہ نہیں کارکن ہیں یا نہیں تھے، میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ کارکن نہیں ہیں. ان کے منہ پر میں کہنا کما کے جُتی ماری ہے اور تھپڑ مارے ہیں سیدھا ان کے منہ کے اوپر کہ شاید انہیں غیرت آ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کبھی غیرت آئے گی. تو جناب آغاز کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا. پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اعلامیہ تو خیر بہت لمبا تھا، لیکن ایک پرٹیکولر حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ جوتا کس کے منہ کے اوپر پڑا. ایک کا نام تو ڈائریکٹلی انہوں نے خود ہی لے دیا اور ایک دو ایسے بھی ہیں جو کہ باہر بیٹھ کے بکواسات کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ٹکا کے منہ کے اوپر چھتر مارا ہے انہوں نے. تو جناب کیا کہتی ہے کور کمیٹی کا اعلامیہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. کور کمیٹی کا ریاستی اداروں شخصیات کے بارے میں ہر قسم کی نفرت انگیز مہم سے مکمل لاتعلقی کا اظہار. تحریک انصاف میں فیصلہ سازی باہمی مشاورت کے مضبوط بنیادوں پر استوار ہے. کور کمیٹی تحریک انصاف کسی فرد واحد کے فیصلوں یا شخصی اقدامات کی نہ تو جماعت میں گنجائش ہے اور نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. کور کمیٹی تحریک انصاف کے تمام فیصلے کور کمیٹی اجلاسوں میں مفصل مشاورت اور مکمل اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں. کور کمیٹی تحریک انصاف کور کمیٹی کے فیصلوں کو بانی چیئرمین جناب عمران خان کی تائید و تصدیق اور باضابطہ منظوری کے بعد نافذ کیا جاتا ہے. کور کمیٹی تحریک انصاف کور کمیٹی اور بانی چیئرمین عمران خان کی منظوری کے بغیر جاری کی گئی کسی سیاسی تشہیری مہم کا تحریک انصاف سے نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کارکن ایسی کسی مہم کا حصہ بن سکتے ہیں. کور کمیٹی تحریک انصاف. اب نام کیا لیا ہے جناب؟ ایک تو نام انہوں نے ڈائریکٹلی یہ لیا ہے کہ سلمان احمد اور دیگر کی جانب سے اپنے نجی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کیے جانے والے مواد سے تحریک انصاف کا ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے اور تحریک انصاف اس کی ذمہ دار بھی نہیں ہے. کور کمیٹی تحریک انصاف جناب پہلے تو سلمان احمد کے اوپر کما کے چھتر مارا اس کے منہ کے اوپر کہ تو جو مرضی پونکی جا، سڈا اس کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا نا اپنی اوقات میں رہا کرے. یہ خود کو ایک لیڈر شو کرنے کے چکر میں، خود کو ایک بڑا سچا سپاہی شو کرنے کے چکر میں حد سے گھر جاتے ہیں اور چھتر خانی پر تیار ہو جو. یعنی انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ بھائی تیرے پیچھے ساڈا ہاتھ نہیں تے چھتر کھانے تو کلے کھانے نے، ساڈا کوئی تعلق نہیں. اچھا جی آگے کیا کہتے ہیں جی؟ مختلف ولاگرز کی جانب سے بیرون ملک سے کی جانے والی سرگرمیوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی انہیں تحریک انصاف سے جوڑنے کی کوشش کی جانی چاہیے. کور کمیٹی تحریک انصاف. تو جناب یہ جو بات ہے نا یہ بڑی ہی زبردست بات ہے. میں نے یہ پہلے کہہ چکا تھا کہ شواز گد صاحب کی نہ ہی تو تحریک انصاف میں اب کوئی ویلیو ہے اور نہ ہی کوئی اوقات ہے، اس سے کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. یہ جو الفاظ کہے گئے مختلف ولاگرز کی جانب سے بیرون ملک سے کی جانے والی سرگرمیوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. باہر بیٹھے 2-3 بندے ہیں جس کے اندر شواز گد صاحب ہیں، عادل راجہ ہے. تو یہ جو بندے ہیں یہی جناب باتیں بکواسات کر رہے تھے اور تحریک انصاف نے کما کے جُتی ماری انہاں دے منہ دے اوتے. انہوں نے کہا ماما بہیو تہاڈی بکواس تہاڈی بھونک دا کوئی فائدہ نہیں، جو کچھ اداریاں نہیں خود تو سمجھ لو گے پیوش لویٹ گئے نے. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کتے کو کسی ڈر ہوتا ہے نا کسی چیز کا، تو وہ اپنی دم ہوتی ہے نا اسے اپنی ٹانگوں کے درمیان لے لیتا ہے، اسے کہتے ہیں دبکا ہوا. تو یہ تحریک انصاف خود تو دبک گئی ہے، بہادر نہیں ہے بھائی. یہ بھی بہادر نہیں ہے جو باہر بیٹھ کے بکواسات کر رہے ہیں. اگر اتنی ہمت ہے نا تو پاکستان میں آ کے بکواس کر کے دکھایا، میں مان جاؤں گا یار بڑے تگڑے بندے ہیں، بہت تگڑے بندے ہیں. لہٰذا یہ باہر بیٹھ کے بھونک سکتے تھے، انہوں نے بھونکا. اور شہزاد اکبر صاحب بھی ہیں ان میں شامل، تیسرا بندہ جو ہے باہر بیٹھ کے ولاگز اور یوٹیوب کے اوپر آ کے کیمرہ آن کیا اور بکواسات شروع کر دی. میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ جناب یہ باہر بیٹھے ہیں، انہیں گراؤنڈ ریئلٹی کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. جو منہ میں آتا ہے انہیں بس ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے پیسہ کمانے کا اور لوگوں کو پھدو بنانے کا، اور بنا رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. اور یوتھیے بلکہ میں یہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ریڈی میڈ بنے بنائے ہیں یوتھیے، انہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آ کے بولتے جاؤ یہ مانتے جائیں گے. بس عمران خان کا نام آنا چاہیے تو یہ مان لیں گے. ایک ویڈیو کلپ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. تو جناب کیسی بکواسات عمران خان صاحب خود کرتے رہے ہیں، ان کے فالوورز تو بالکل ہی اندھے ہیں. 100% آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ خان صاحب کے فالوور عقل سے تو کیا میرے خیال میں یہ برین لیس ہے. یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ عقل سے پیدل ہیں یا یہ سوچ نہیں سکتے، سوچنے سے آ رہی ہیں، لیکن نہیں بھائی یہ برین لیس ہے، ان کے دماغ ان کے پچھواڑے میں بھی نہیں ہے. تو آپ ویڈیو دیکھیے یہ پہلے، تو پھر میں آپ کو دوسری خبر دیتا ہوں.
जो गया मक्का मदीना, जितने हमारे लोग उम्रे पे गए, वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। अल्लाह मुझे उम्रा नहीं नसीब करता, काम करे। मुझे इमरान खान को देख लिया, मुझे दुनिया फतह हो गई। मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है, जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई वो हमें सिखा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था, उसी का उम्मती खड़ा है, उसी का गुलाम खड़ा है, उसी पर मरेंगे। समझो नबी पाक के ऊपर मर गए हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनकी सीरत से आपको भी आजाद करूं। दुनिया के सबसे लकी पेरेंट हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमना, जो उनको अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बेटे से नवाजा। दूसरे सबसे लकी पेरेंट रामुल्लाह ने अजीज शौकत खाना, जिन्हें अल्लाह ताला ने इमरान खान से नवाजा। जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, इमरान खान इस सदी का पैगंबर बन चुका है। क्यों जी, मैंने बिल्कुल सही कहा था ना कि इनके पास दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि अगर दिमाग होता ना तो कम से कम ऐसी बात करने से पहले बंदा 50 बार सोच लेता है। लेकिन यूथी पाजी, मैं कहता हूँ करिश्मा है। इन्हें एक तोहफा मिल गया पीटीआई वालों को यूथी की शक्ल में, कि इन्हें ना मजहब की न किसी चीज की फिक्र नहीं है। बस इमरान ने ऐसा सहर किया इनके ऊपर कि बस यार, अब बस इनका जीना मरना हर चीज बस इमरान ही है। ओ जाहिलो, ओ यूथियो, ओ तानू लवे मौला, दिमाग का इस्तेमाल नहीं है यार। किसी को उधार ही ले लो, मशवरा ही ले लो किसी को लो, पर खुदा के लिए अपनी आखिरत बचा लो भाई। इमरान खान को ना बचाओ, अपना ईमान बचाओ भाई। तो जनाब दूसरी खबर ये थी कि शेख रशीद साहब बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि शायद इमरान खान साहब इस बार फिर से कि मेरे इलाके में कोई बंदा ना खड़ा करे, कोई कैंडिडेट मेरे हल्के में ना खड़ा हो और मैं फिर से तरीके इंसाफ का वोट लेके जीत जाऊंगा। लेकिन खबर ये आई है कि खान साहब इस बार शेख रशीद साहब के हल्के में अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाह रहे हैं और खड़ा करेंगे। लिहाजा शेख रशीद साहब के लिए भी डूब मरने का मुकाम है। बड़े चुके पर किसे काम ना आए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाँ, उससे पहले एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज।